آپ کو معلوم ہوگا کہ بجٹ کے دوران خاص طور پہ جو وفاق کا پی ایس ٹی پی کا جو بجٹ کا سلسلہ تھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید اعتراضات تھے، اور بنیادی وجہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہم ایک اتحادی ہوتے ہوئے ایک طے کیے تھے آپس میں کہ ہم مل کے جو چاروں صوبوں کے پی ایس ٹی پی اس سال بننا تھا، وہ سب کے مشاورت کے ساتھ اور سب کے انپٹ کے ساتھ بننا تھا، اس لیے کہ وہ سے مشاورت نہیں ہو سکا اور ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوں، بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اور دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے چاہا کہ وہ ریفلیکٹ کیا جاتا وفاق کی پی ایس ٹی پی میں، اور جو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں، بس پرائیورٹی کا ثبوت اس چیز میں ہوتا ہے کہ آپ کتنا بلوچستان پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے طرف سے بھی، اگر آپ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ایک جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے تاکہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ اس لحاظ سے بہتر چل سکیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی سپورٹ کا یقین دہانی بھی دلوائے، اور جو ہمارا بجٹڈ فنڈز ہوئے ہیں، چلے ایک الگ بات ہے کہ اگر ہمارا مشاورت ہوتا تو ہم شاید کچھ اور تجویز دے دیتے اضافہ سے، بٹ جو اب طے ہوا ہے، جو آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہے، اب میرا انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہوگا وفاقی حکومت کے ساتھ کہ آپ کو جو ایلوکیٹ ہوا وہ ریلیز ہو جائے اور وہ بلوچستان کے عوام پہ استعمال ہو جائے۔ اگر اس دفعہ اتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لحاظ سے جو بھی جس کا بھی حکومت ہو وہ ایک کافی بڑا کامیابی ہوگا۔ آگے جا کے جو اگلا پی ایس ٹی پی بنے گا تو اس پہ ضرور مزید مشاورت ہوگا، اور آئی ایم آپٹمسٹک کہ ہم بلوچستان کے لیے ایسے کچھ منصوبے ضرور لے کر آئے جس سے یہاں معاشی ایکٹیویٹی بہتر ہو۔ فائنل پوائنٹ جو میرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، ایک میں نے تو سولر کا ذکر کیا، ویسے ہم چیف منسٹر صاحب سے آج میں نے آپ کے چیمبر آف کامرس سے بھی ملے کہ ہم کوشش کریں کہ پبلک پرائیویٹ کا جو منصوبہ سندھ میں کامیاب ہوا ہے، یہاں ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پروجیکٹس ایسے لے کر آئے جس سے اگر ہمارے اپنے وسائل کا مسئلے ہیں یا وفاق کے سے وسائل کے مسئلے ہیں تو ہم اپنے اس پی 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 موڈ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے کچھ ڈیولپمنٹ کے منصوبے، کچھ آپ کے انڈسٹریل زون کے منصوبے بنا کے لائیں۔ کافی ایمبیشس ایجنڈا ہے چیف منسٹر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، مگر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے، کوشش کریں گے یہاں بلوچستان میں کنسنسس سسٹین کرنا، اور وفاق میں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، چھوٹے صوبے کے حوالے سے، پسماندہ علاقے کے حوالے سے کہ یہاں کے مسائل کو مسلسل ہائی لائٹ کرنا۔ تو میں یہاں کے میرے سب کا پورا ٹیم کا، چیف منسٹر صاحب کا، پارٹی کے تنظیم کا، سب کا شکر گزار ہوں، مگر یہ ایک شروع ہے، ایک آغاز ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو آگے ہم لے کے جائیں گے، اور آپ مسلسل مجھ سے سوالات پوچھیں گے تاکہ ہم اس پہ آپ لوگ سب کو موقع دیں گے۔ سلیم شاہد صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ اچھا صحیح۔ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کی پارٹی جو ہے جو عوام کی پارٹی شمار ہوتی ہے، اور لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پیش ہوا ہے، اس میں عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، خاص طور پہ جو نئے ٹیکسز جو ہے اور جو جنتا کا وہ بہت متاثر ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کیا اس پر مجھ سے بات چیت نہیں کی؟ نہیں، ہم نے تھینک یو، آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور ہمارا اعتراض ٹیکسز سے نہیں ہے، ٹیکسیشن تو ہوگا، ریونیو جنریشن ہونا چاہیے، مگر ریگریسو ٹیکسیشن سے اعتراض ہے۔ اگر اب میں جس تھوڑا سا ایک گراف آپ کے سامنے پل اپ کرنا چاہوں گا جہاں تک
اس بجٹ میں ٹیکسز جو لگے ہیں کہ جس طریقے سے کہ ٹیکسز لگے ان کو آپ ریگریسو ٹیکسیشن کہلاتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اضافہ. اگر میں آپ کو یہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے ایک یہ میں اپنا میڈیا والا سے یہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یہ گراف پہنچا سکتے ہیں. ایک سی ریسرچ انہوں نے کیا ہے اینڈ انکریز انہوں نے ٹیبولیٹ کیا ہے the increased in tax liabilities for different salary levels from the 2024 and the 2025 budget. اور اس میں یہ گراف دکھاتا ہے کہ اگر آپ کا 100,000 روپیز آپ کا انکم تھا تو آپ کا انکریز رہا ہے 100% اضافہ ہوا ہے ٹیکسز میں. اگر آپ کا انکم 2 ملین روپیز کا تھا تو آپ کا اضافہ ہوا ہے 4% کا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریونیو جنریشن ہو تاکہ ہم عوام پہ خرچ کریں, مگر طریقہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرق ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا جو ثبوت وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انورس وہ ٹیکسز کا نظام کرواتے ہیں. ہمارا جہاں تک آپ کا صوبائی ٹیکسز کا کلیکشن کا نظام ہے اس میں بھی بہتری کا گنجائش ہے. میں آپ کا جو بلوچستان ریونیو بورڈ کا تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہ اس میں بہتری آ رہے ہیں, اور ہم نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں امید ہے کہ وہ نہ صرف وہ ٹارگٹس پہ پورا اتریں گے, کوشش ہوگا کہ ان ٹارگٹس پہ ہم زیادہ پرفارم کریں. مگر جو اوور آل معاشی صورتحال ہے اس پہ کافی تنقید ہوا جگہ جگہ بجٹ کے دوران, اور اس تنقید کو, اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو, مگر میرا تجویز یہ ہوتا کہ نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ جہاں تک بجٹ اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں, ان سے انپٹ لیں. بس پاکستان کے عوام ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں, ان کو نظر آئے کہ کون ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو ایشوز ہے کون سیریس ہے اور کون سیریس نہیں. شہباز صاحب, آپ کا جو ابھی آپ نے بجٹ کا ذکر کیا وہ باقی بجٹ کا آپ کی اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی بہت اچھی رہی. ایک دباؤ آپ نے قائم کیا, پریشر ڈیولپ کیا ان پہ کہ وہ چیزوں کا, لیکن ایک مزہ کرکرا کر کے آپ کے قادر پٹیل صاحب ایک انہوں نے ریزولوشن, اور جس دن کٹ موشن تھے اس پہ انہوں نے کیا تمام پیٹ اینڈ پریویلیجز جو ہیں ہاؤس کے ممبران کے لیے انہوں نے. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سارا مسئلہ جو ہے بجٹ کا کوئی ٹیکسز کچھ نہیں تھا, صرف جو ریپریزنٹیو ایم این ایز کی جو ورک اینڈ پریویلیجز ان کو بڑھانا تھا. ایک یہ بنیادی سوال بڑا ہے. دوسرا بھی آپ نے کہا جس طرح سولرائزیشن کا ہے بڑا اچھا پروسیس ہے, لیکن وہ آدھا ہے شاید. ابھی جب سولرائز گراؤنڈ واٹر کی سلسلہ کا آپ دیکھیں کہ ہر سال 2-3 فٹ جو ہے پانی نیچے جا رہا ہے. جب یہ سولر ان کو دے دیا جائے گا, 4 گھنٹے ان کو کیسکو دیتی ہے, تو یہ حال ہے. جب وہ 12 گھنٹے بجلی 10 گھنٹے جو ہے اس سے سولرائز سے جو ہے سسٹم سے نکالیں گے تو ڈیم کا بالکل ایبسنس ہے. کوئی ڈیم نہیں, چیک ڈیم نہیں, گراؤنڈ واٹر بھی چارج